السلام علیکم ناظرین، میں زین العابدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹ نیوز عوام کی آواز. جی اس وقت موجود ہیں ہم فیصل موئی سر کے جہاں پر کیپٹن موئی سر کی جو کہ فیصل موئی سر کے والد صاحب ہیں ان کی تیسری برسی کا اہتمام کیا گیا ہے. آج کے دن اس برسی میں سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے شرکت کی. سر آج جیسا کہ کیپٹن موئی سر کی تیسری برسی ہے، آپ موجود ہیں، کیا کہیں گے؟ بس ان کو یاد کر رہے ہیں بیٹھ کے. ان کے ماشاءاللہ بچے ہونہار ہیں، وہ بھی ان کو پورے سال یاد کرتے ہیں، ان کی خدمات کو یاد کرتے ہیں. اور آئی تھنک ہمارے جو بزرگ ہیں، جو لیجنڈز ہیں، ان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اور یہ بڑا مجھے اچھا لگا دیکھ کے کہ جس طریقے سے ان کی فیملی اپنے والدین کے نقش قدم پہ چل رہی ہے اور ٹرائی کر رہی ہے کہ کنٹریبیوٹ کرے سوسائٹی کو. اور اسی سے ہمیں سبق ملتا ہے تاکہ ہم بھی اسی راہ پہ چلیں اور سوسائٹی کے لیے کام کریں، سماجی ویلیو میں اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. تو بہت اچھی اقدام ہے. اللہ ان کی کو جنت نصیب کرے، ان کے درجات ہو. بزنس کے حوالے سے، فورسز کے حوالے سے، انڈسٹریل ایسوسیشن کے حوالے سے جانا پہچانا پاکستان کا نام. سفینہ حجاج کے سرپرست اعلیٰ، جن کو ہزاروں نہیں لاکھوں عازمین حج کو سفینہ حجاج سے حج بیت اللہ کی سعادت پر بھیجنا اور ان کے انتظامات کرنا نصیب ہوا. میری مراد اس پاکستان کی ایک عظیم شخصیت کیپٹن معیز خان رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ آج جن کی تیسری برسی کا موقع ہے. اور رشک آتا ہے ایسی نیک اولادوں پر جو اپنے ماں اور باپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے نام کو اسی طرح تازہ رکھیں. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے عرصہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتا.
قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ اپنے نورانی بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں کہ نمبر 1 والدین کا دائرۂ شریعت میں جو بھی حکم ہے اس کو مانو. دائرۂ شریعت میں اس کا مطلب ہے خدا نخواستہ اگر والدین شریعت کے خلاف حکم دے رہے ہوں تو پھر والدین کا حکم بھی نہیں مانا جائے گا. اور خاص طور پہ ماؤں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ بچوں کو پال رہی ہوتی ہیں اور شوہر اگر کوئی ایسا سلوک کر رہا ہوتا ہے جو نامناسب ہے تو وہ اپنے بچوں کو کہہ رہی ہوتی ہے آج تم چھوٹے ہو کل بڑے ہو کر میرا سہارا بننا. یعنی وہ پہلے سے وہ زہر ذہن میں بھرنے کی کوشش کر دیتی ہے بعض اوقات ماں نادانی کے اندر. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں اگر ماں باپ کا جھگڑا ہو جائے اولاد کو بالکل نیوٹرل رہنا واجب ہے, کسی کے فیور میں نہیں کریں. یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے, وہ میدان محشر میں خود جواب دہ ہوں گے. اولاد کو فریب بننے کی اجازت نہیں ہے. باپ اگر ظالم بھی ہوگا تو بہرحال اولاد نے باپ کا ادب احترام کرنا ہے. وہ ظلم کا جواب خود میدان معاشر میں اللہ کو دے گا. آپ کون ہوتے ہیں گرفت کرنے والے؟ اور پھر فرمایا کہ ان میں سے اگر کوئی یہ چاہے کہ دوسرے فریق کے ساتھ بدتمیزی کرے تو اس میں ماں باپ کا کہنا نہیں مانا جائے گا, چاہے وہ ناراض ہو جائے, چاہے ماں آپ کو ہاتھ اٹھا کے بد دعائیں دے. اسی لیے تمہیں پال پوس کے جوان کیا تھا, کم بختو تمہارا باپ پھر مار کے چلا گیا اور تم نے ہاتھ نہیں روکا. تمہیں مرتے وقت دودھ نہیں بخشوں گی. ان بد دعاؤں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, یاد رکھیں. میرا مشاہدہ بھی بڑا گہرا ہے. بعض مائیں اپنے بیٹوں کو بیویوں کے خلاف استعمال کرتی ہیں اور ظلم کے لیے استعمال کرتی ہیں. وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی بچی ہے, وہ آپ کے بیٹوں کے بچے کی ماں ہے, لیکن ساس بعض اوقات اپنے بیٹے کو ایموشنلی بلیک میل کر کے بہو پہ ظلم کرواتی ہے. جھوٹ بولتی ہے بعض اوقات, بیٹا تیری بہو نے میرے ساتھ ایسا کیا, تیری بیوی نے ایسا کیا ایسا کیا. پھر ایموشنل کرتی ہے تو غلام ہو گیا ہے بیوی کا, تجھ پہ جادو ٹونا کروا دیا ہے. پھر وہ بیٹا بھی علم دین سے عاری ہوتا ہے, وہ جا کے اپنی بیوی کو تھپڑے مارتا ہے, لاتے مارتا ہے, بعض اوقات طلاق دے کے نکال دیتا ہے. تو کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ سنو, وہ یہاں بیٹھے ہوئے بے مروت نوجوان خاص طور پہ سنیں جو چند ٹکے اپنی ماں کے ہاتھ پہ رکھنے کے بعد سمجھتے ہیں گھر کی لونڈی بن گئی ہے, اسے ڈانٹ بھی سکتے ہیں, اسے برا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں. تمہارے پیسے کی اوقات کیا ہے؟ آپ کے نبی کیا فرما رہے ہیں, غور سے سنیں. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے جو درد کے جھٹکے سہے تھے, یہ تیری ساری خدمت شاید ان میں سے کسی ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے. اندازہ کریں, آپ گھور کر دیکھتے ہیں اپنی ماں کو, آپ جھڑک دیتے ہیں, آپ ڈانٹتے ہیں, وہ نصیحت کرے تو آپ کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. آپ کے رب نے فرمایا فلا تقل لهما اف, ماں باپ کو اف بھی مت کرو. بوڑھے ماں باپ کو جھڑکو نہیں, ان کی ہلتے ہوئے ہاتھوں کو مت دیکھو, ان کی لٹکی ہوئی کھال کو مت دیکھو. جو جتنا کمزور ہوگا میدان محشر میں اللہ اس کو اتنی طاقت عطا فرمائے گا. یہ ساری جوانیاں یہیں پر رہ جائیں گی. اور مکافات عمل کے لیے بھی تیار رہو. آج اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کی کمزوریوں کا احساس دلا رہے ہو, کل تمہاری اولاد تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمہیں کمزوری کا احساس دلائے گی. تم اگر ماں سے سب لینے میں بات کرو گے, تمہاری اولاد تمہیں ماں بہن کی گالیاں دے گی. تم ماں باپ کو گالی بکو گے, تمہاری اولاد منہ میں تماچے مارے گی تمہارے. تم ماں باپ کو اگنور کرو گے, تمہیں گھر سے دھکے دے کے باہر نکالے گی. یہ مکافات عمل ہے. ہیومینٹی اور ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور آپ جتنے نئے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے ان ایسے کاموں میں ہم سب کو تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شفقت
हुआ कैसे सर से वो सर जुदा महबूब की, तेरे महबूब की अहले बैत सहाबा बुजुर्गान दीन की बारगाह में जो नजराना हकीकत पेश किया है, परवरदिगार के काम हाजिर है। ऐ अल्लाह महज तेरी रज़ा के लिए ऐ अल्लाह इसे कबूल फरमाए। तवाब करते हैं खुसूसन या अल्लाह ये तमाम नज़र व नियाज़ ज़िक्र व अस्कार इसका सवाब अपने महबूब के वसीले से उनको पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। यही कहूँगा कि कैप्टन साहब एक वो शख्सियत थी नामी गरामी जिनको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं उनको। एक बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट, एक बहुत अच्छे बाप, एक बहुत अच्छे दोस्त और जो है ना ये सब थे उनके अंदर। आज वही ख़ासियत, वही खुसूसियत, सेम वही चीज़ें फैसल भाई के अंदर भी हैं। फैसल मुईद भाई उनके नक्शे कदम पे चल के अपने बाप का नाम रोशन कर रहे हैं। अपने वालिद साहब को उन्होंने हर जगह आगे रखा है, हर जगह वो जो है ना अपने वालिद साहब की जो है ना जो उनकी सपोर्ट है, जो उनको दिया हुआ उनका सबक है, वो हमेशा आगे रख के चलते हैं। और वो मैं तो ये हमेशा फैसल भाई को एक बात कहता हूँ कि फैसल भाई आपने जो है वो सबको बाप से प्यार करना सिखा दिया। जो बाप की मोहब्बत और शफ़क़त, क्योंकि बाप जो होता है वो एक जन्नत का दरवाज़ा है और एक ऐसे छाँव का दरख्त है जो औलाद जो है ना वो दुनिया से जब उनके वालिदैन चले जाते हैं तब उनको एहसास होता है। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुशी हुई आप लोगों ने मुझे याद किया है कि कैप्टन मुईद साहब जैसे लीडरशिप बहुत मुश्किल से मिलती है। और कैप्टन मुईद साहब मुझे अच्छी याद है, मैं छोटा सा था जब उनके पास जाता था तो वो हमें चॉकलेटें वगैरह भी खिलाते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे। और उनके बारे में अगर कहा जाए कि कराची का कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है पूरे पाकिस्तान का बल्कि कि जहाँ पे उन्होंने सनतकारों के लिए आवाज़ ना उठाई हो, चाहे जितना भी सेंसिटिव, चाहे कैसा भी प्लेटफॉर्म हो, उन्होंने हमेशा सनतकारों के लिए खुल के आवाज़ उठाई और उनके हक़ के लिए हमेशा जद्दोजहद की। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हम सबको एक प्लेटफॉर्म दे गए हैं जहाँ पे सनतकारों के तमाम मसाइलों को भी हल किया जा रहा है। उन्हीं के बेटे इस पर फैसल मुईद साहब जो हैं वो सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं। और हम आपके तवज्जुह से सबसे कहते हैं कि जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं उन सब के लिए कि कैप्टन साहब की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। और हम उनको आज भी याद करते हैं। कोई भी सनतकार के साथ मसाइल होता है तो आप यकीन करें उनकी याद शिद्दत से हम सबको आती है। बहुत शुक्रिया।